بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 78 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 58 سے لے کر 60 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیجئے۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کیا تھا کہ تم یہاں سے جاؤ صحیح، میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی چال چلنے والا ہوں۔ اب ان آیت مقدسہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا، ما هذه التماثیل، یہ کس طرح کی مورتیاں ہیں، کس طرح کے بت ہیں۔ اب ان آیات میں آپ حقیرانہ لفظ استعمال کر کے ان کی تحقیر کرتے ہوئے جزازن استعمال کر رہے ہیں کہ یہ تو بے جان سے بت ہیں جن کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب ان آیات میں اس رشد و ہدایت کا ابراہیم عملی طور پہ اظہار کر رہے ہیں کہ رب کی رشد و ہدایت کے بسبب ابراہیم نے معبودان باطلہ کو کس طرح سے نیست و نابود کر دیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ آئیے طلبہ کرام یہاں سے رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے، واقعے کا پس منظر جان لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار سے، مشرکین سے جب کہا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی چال چلوں گا، وقت آنے دو جب تم یہاں سے جاؤ گے تو میں یہ اپنا کام کروں گا۔ اب وہ میلے کے اوپر چلے گئے، فَجَعَلَهُمْ بَعْدَ ذِهَابِهِمْ، عید کے دن وہ اپنے میلے کی طرف جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ بتا رہے ہیں کہ جزاز یہ جیم کے ضمہ کے ساتھ بھی ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی ہے۔ فَتَاتًا بِفَأْسٍ، انہیں توڑ کر رکھ دیا ہتھوڑے کے ساتھ، الا مگر، سارے نہیں توڑے، ان میں سے جو بڑا تھا اسے چھوڑ دیا اور اس ہتھوڑے کو اس بڑے بت کی گردن کے اندر لٹکا، لعلہم، تاکہ وہ سارے الیہ ای الکبیر یعنی اس بڑے کی طرف، یرجعون، لوٹیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔
قالو وہ بولے جب سارے لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا جو کچھ ان کے بتوں کے ساتھ کیا گیا تھا، کہنے لگے من فعل بہذا بآلہتنا، یہ کس نے کر دیا ہمارے معبودین کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، جس نے بھی کیا ہے وہ بے شک وہ ظالمین میں سے ہے۔ قالو بولے ای بعضهم لبعض، ان میں سے بعض افراد نے بعض سے کہا سمعنا، ہم نے سنا تھا ایک نوجوان کو وہ ان کی عیب زنی کرتا تھا، ان کی عیب کشی کرتا تھا، یعنی معبودین کی وہ توہین و تنقیص کرتا تھا۔ یقال لہ ابراہیم، ابراہیم اسے کہا جاتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو اور اپنی قوم کے ساتھ آپ کی بحث و مباحثہ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ ان بتوں جن کی تم اتباع کرتے ہو، پیروی کرتے ہو، جن کے سامنے اعتکاف میں تم پڑے رہتے ہو، یہ تو فقط مورتیاں ہیں، یہ تمہیں کسی قسم کا کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ، تمہارے معبودین کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال چلنے والا ہوں۔ اب میلے کا وقت قریب آ گیا، حضرت ابراہیم جس دن کی آڑ میں تھے وہ دن آ گیا، سب جوان تندرست، بوڑھے بچے بڑے سارے مل کر اس میلے کے دن کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ دن آیا تو آپ کے چچا آزر نے آپ سے کہا اے ابراہیم اٹھو، اچھے کپڑے پہنو اور ہمارے ساتھ عید کے میلے میں چلتے ہیں تاکہ وہاں رونق دیکھ کر تمہیں ہمارے دین کی شان معلوم ہو۔ اس عید میلے میں 4 کام ہونے والے تھے۔ اولاً تو رسمیں جو ہونی تھی، پھر دوسرے نمبر پہ کھیل تماشا ہوتا، پھر کھانا پینا ہوتا، اور پھر سارا سال تو بتوں کی پرستش ہوتی تھی، مگر اس عید میں ایک جگہ بہت خوبصورت تخت سجایا جاتا تھا، اس نمرود بادشاہ بیٹھا کرتا تھا، اور تمام حاضرین میلہ چھوٹے بڑے عورت و مرد کے تار بنا کر نمرود کو سجدہ کرتے۔ پھر نمرود مختلف حیثیت کے لوگوں، امیروں، وزیروں، خادموں کو انعامات بانٹتا۔ پھر شام کو واپسی ہوتی تو سب بادشاہ رعایا پہلے مندر میں آتے اور وہ کھانے کھاتے جو جانے سے پہلے بتوں کے سامنے رکھ جاتے تھے تاکہ ان میں برکت آ جائے۔ جب چچا نے ابراہیم کو چلنے اور تیار ہونے کا کہا تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف اس انداز میں دیکھا کہ گویا انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمانے لگے انی سقیم، مجھے لگتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا۔ بعض نے کہا کہ یہ آزر نے جو گفتگو کی تھی یہ ایک دن پہلے کی تھی، اور شام کے وقت یا رات کے وقت حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور انی سقیم کا ہیلا اور بہانہ کر لیا۔ باقی تمام لوگ میلے میں چلے جاتے تھے، صرف اور صرف کچھ بوڑھے اور بیمار جو تھے وہ گاؤں میں رہ گئے تھے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اٹھے اور ہتھوڑا پکڑا اور شاہی بڑے مندر میں جا گھسے۔ دیکھا کہ ہر چھوٹے بڑے بت کے سامنے بہترین کھانے اور مٹھائیاں پڑی ہیں۔ ابراہیم نے یہ دیکھ کر فرمایا اے بتو، تم یہ کھانے مٹھائیاں کھاتے کیوں نہیں؟ جب کوئی جواب نہیں آیا تو آپ ہتھوڑا لے کر ان کے اوپر چڑھ دوڑے، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کے کان ناک پاؤں توڑ کے رکھ دیا، 3 2 ٹکڑے کر کے گرا دیا اور بتوں کو تہس نہس کر کے پھینک دیا، اور بڑے شیر کی شکل والے بت کی گردن میں ہتھوڑا لٹکا دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اس طرح ابراہیم نے موقع پا کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو جو مندروں میں ایک ترتیب سے رکھے تھے، ہر بڑے کے ساتھ ایک چھوٹا بت تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بلکہ بعض کے اوپر تو حضرت ابراہیم کو غصہ ہی بڑا آیا، ان کو تو چورا چورا کر کے رکھ دیا تھا۔ اب سارے لوگ تو اس عید میلے کی طرف گئے ہوئے تھے اور ابراہیم یہاں پر یہ کام نمٹا رہے تھے۔ آپ نے پھر اس ہتھوڑے کو اس انداز سے بڑے بت کے کندھے اور گردن میں لٹکا دیا جس طرح مزدور کام ختم کر کے کندھے پر ہتھوڑا یا کلہاڑا رکھتے ہیں، اور اس انداز میں رکھنے سے یہ تاثر ملتا تھا کہ جیسے ان بڑے صاحب نے ان چھوٹوں پر غصہ نکالا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا بھی اس لیے تھا تاکہ کفار اور مشرکین واپس آ کر لعلہم یرجعون،
اپنے اس بت سے پوچھیں اور اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر ان کافروں کو ممکن ہے کچھ عقل آ جائے، اور یہ بے وقوف جنہوں نے لکڑیوں اور پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو کچھ بول سکتے ہی نہیں۔ جب وہ لوگ شام کو لوٹے اور حسب سابق اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق مندر میں پہنچے اور دیکھا کہ مندر کا کیسا حال ہے، سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو وہ چیختے اور داڑتے ہوئے بولے بعد رجوعہم ورؤیتہم ما فعل، جو کچھ ہوا جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین فیہ، کس نے کر دیا ہمارے معبودین کے ساتھ یہ عمل، بے شک وہ تو ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ قالوا، بولے ان میں سے بعض، سمعنا فتى یذکرہم ای یعیبہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کی تنکیس اور توہین کرتا تھا۔ اب جب اپنے معبودین کو ٹوٹے ہوئے اور گرے پڑے پایا، تحقیق و تفتیش اور پوچھ گچھ شروع ہو گئی، تب قوم نے کہا کہ ہم ایسے بندے جس کا نام ابراہیم ہے اسے جانتے ہیں، جس نے آزر کے بت خانے میں دلیرانہ گفتگو کی تھی۔ نمرود سے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان لڑکے کی زبانی کئی بار بتوں کی برائی سنی ہے، جو اکثر لوگوں کے سامنے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، اور اس کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے۔ ہمیں شک ہے کہ یہ کام اسی کا ہے، کیونکہ اس بار اس نے کہا تھا میں کوئی چال چلوں گا۔ یاد رکھیے کہ ابراہیم کی عمر اس وقت 14 یا 15 سال تھی، اور بہت خوبصورت جوان تھے اور دراز قد تھے۔ اہل لغت کے نزدیک عربی میں چال چلنے کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں: قید، مکر، تدبیر اور تعریض۔ ان میں فرق یہ ہے کہ قید، مکر اور تدبیر عملی چال کو کہتے ہیں، اور تعریض قولی چال کو کہتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قید وہ چال ہوتی ہے جو کسی کے لیے چلو مگر کسی دوسری چیز پر ہو، جیسے یہاں لَأَكِيدَنَّ، کفار کے لیے چال چلی تھی مگر بتوں پر چلی گئی تھی۔ مکر یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے چال چلنی ہو اسی پر چلی جائے، اور تدبیر یہ ہے کہ کسی کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اس شخص کو کوئی فائدہ یا نقصان ہو، اور اسی فائدے یا نقصان کا پہلے سے ارادہ ہو۔ تعریض یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جس کا ظاہری معنی کچھ اور ہو اور باطنی معنی کچھ اور ہو، اور بولنے والا یہ بات کر کے ایسی چال چلتا ہے کہ سننے والے کو ظاہر پر معمول کر کے ظاہری معنی سمجھے اور بولنے والا باطنی معنی مراد لے لے۔ ظاہراً وہ جھوٹ ہو لیکن باطناً وہ حق اور سچ ہو۔ تو گویا حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کے ساتھ چال چل دی۔ لعلہم یرجعون کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں، جن میں پہلا قول یہ ہے کہ اس کا تعلق فجعلہم جزازا سے ہے، اور معنی یہ بنے گا کہ ابراہیم نے اس لیے ان بتوں کو توڑا تھا تاکہ نمرودی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کو بلائیں اور آپ ان کو تبلیغ کر سکیں اور ان کے باطل دین سے انہیں ہٹا سکیں۔ دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ اس لیے بتوں کو توڑا گیا تھا تاکہ وہ کفار خود عقل سے سوچیں اور سچے دین کی طرف رجوع کریں، توحید کو مان لیں اور شرک کو چھوڑ دیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لعلہم یرجعون جو ہے اس کا تعلق الا کبیرن کے ساتھ ہے، اور معنی کچھ یوں بنے گا کہ ابراہیم نے بڑے بت کو نہیں توڑا اور اس کے گلے میں ہتھوڑا لٹکا دیا تاکہ مشرکین اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے پوچھیں، اور وہ نہ بولے تو اپنی نادانی پر، اپنے بیہودہ دین اور لغو عقیدوں پر شرمندہ ہوں۔ چوتھا قول اس میں یہ کر رہے ہیں کہ یہ بت اس لیے توڑے تھے تاکہ وہ اپنے باطل عقیدوں اور غلط نظریات سے رجوع کر لیں اور ہٹ جائیں۔ پہلے 3 اقوال میں الیہ یا الیہم پوشیدہ ہے، اور چوتھے قول میں منہم پوشیدہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے کہ فرمایا گیا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، دونوں جگہ ہم ضمیر جمع مذکر استعمال فرمائی گئی ہے، حالانکہ جمع مذکر کی ضمیر عقل والوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ بت بے جان بے عقل تھے، تو یہاں فجعلہا جزازا آنا چاہیے تھا قانون نحوی کے عین مطابق۔
پھر بھی فجعلہم فرما دیا گیا۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ کفار کے عقیدے کے مطابق ان کو سنانے کے لیے فرمایا گیا ہے، کیونکہ کفار اپنے بتوں کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، بلکہ نفع و نقصان کا مالک بھی سمجھتے تھے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ تاللہ لاکیدن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ بتوں کو توڑنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر وہ قوم نمرود عقل مند تھی تو وہ خود ہی باطنی طور پر جانتی تھی کہ یہ بت جو ہیں یہ مٹی کی چیزیں ہیں، نفع بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں دیتے، اور اگر وہ تھے ہی احمق تو ان کے سامنے تو ایسی قولی اور عملی دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کوئی دلیل سے بے وقوف شخص مانتا تو ہے نہیں، تو ابراہیم کا ایسی گفتگو کرنا یہ عبث تھا۔ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ قوم تو عقل مند تھی اور سمجھتی بھی تھی، لیکن انہوں نے ان مٹی کے پتھر کے بت جو بنا رکھے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت ہی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ بت آسمانی ستاروں کے نائب ہیں، اصل معبود ستارے ہیں۔ اگر ان بتوں کا ادب نہ کیا، ان کے احترام نہ کیا، تو ستاروں کی طرف سے کوئی آسمانی مصیبت آ جائے گی۔ ابراہیم نے اس بدعقیدگی اور باطل نظریے کی تردید کرنے کے لیے ان کو توڑا اور ثابت کر دیا کہ بے وقوفو، تمہارا یہ عقیدہ بھی غلط ہے، میں نے ان کو توڑا ہے، پھوڑ دیا ہے، ان کو کچرا کچرا کر دیا ہے، مگر مجھ پر تو ستاروں کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں آئی۔